ایک اجیر ہے اور ایک غیر اجیر ہے، یہ دونوں دعوت اسلامی کا کام کرتے ہیں، تو کہ اس میں نیت وغیرہ کیا ہو؟ دعوت اسلامی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یا صرف کارکردگی کے لیے کام کیا جائے؟ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان حقیقی کارکردگی دیتا ہے لیکن پھر بھی اس کی کارکردگی مانی نہیں جاتی۔ جو کام اللہ کے لیے نہیں ہے وہ رد ہے، وہ باطل ہے، وہ مردود ہے، وہ برباد ہے، سیدھی بات۔ چاہے وہ یہ تو دینی کام ہے نا، دینی کام نہیں، حج کر رہا ہے اللہ کے لیے نہیں کر رہا، حاجی کہلوانے کے لیے کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اس لیے کہ لوگ مجھے نمازی سمجھیں، زکوٰۃ صدقات لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے اس لیے کہ لوگ مجھے سخی کہیں، میرا ووٹ بینک بن جائے، لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں، دسترخوان فری دسترخوان، لوگ متوجہ ہوں میری پارٹی کی طرف آ جائیں۔ اللہ کے لیے نہیں کر رہا نا، ساری نیکیاں منہ پر مار دی جائیں گی۔ اللہ کو ہماری نیکی کی ضرورت نہیں ہے، ہماری نیکی اللہ کو فائدہ نہیں پہنچاتی، ہمارا گناہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچاتا، وہ بے نیاز ہے سارے جہاں سے، سارا جہاں مل کر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور وہ ہر چاہے پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، عزت دے، ذلت دے، شہرت دے، اچھی شہرت، بری شہرت، جو چاہے دے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ اب کارکردگی دینا یہ ایک طریقہ کار ہے، اچھا درست کارکردگی دینا یہ تو دیانتداری کی بھی، وہ دیانتداری کا بھی تقاضا ہے کہ درست ہی دینی ہے۔ میری کارکردگی کمزور ہے تو میں نے کمزور ہی دینی ہے، اب اس کے اندر کوئی نمک مرچ نہیں چھڑکنی، 12 مسالے نہیں لگانے، میں نے چاندی کا ورک نہیں لگانا اس پر، کوئی تڑکا نہیں لگانا اس پر کہ ذرا قبول ہو جائے، سارے سن کے کہیں سبحان اللہ، سب نے کہہ لیا، اللہ کی بارگاہ سے کیا ملے گا تجھے؟ بلے شاہ تو کچھ نہیں کھٹیا جے یار نہ ہویا راضی۔ سب راضی ہیں، سب کہتے تو وہ کیا بات ہے، اللہ راضی نہیں ہے، حاصل کیا ہے؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنا ہے، اور یاد رکھیں اس طرح کی روایت ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتا ہے اللہ لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دیتا ہے، اور جو اللہ کے لیے کام نہیں کرتا لوگوں کو راضی کرنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں بھی نفرت ڈال دیتا ہے۔ الیاس قادری سے ساری دنیا محبت کر رہی نہیں کر رہی؟ الیاس قادری اپنی منقبتیں لکھتا ہے؟ نہیں، لیکن لوگ لکھ رہے ہیں، کیوں؟ اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کر رہے ہیں، وہ اللہ اور رسول کی محبت میں کام کر رہے ہیں۔ اچھا اجیر اچھا یا غیر اجیر اچھا؟ جس سے اللہ راضی ہو وہ اچھا، ٹھیک ہے؟ میں زیادہ کارنامہ کر رہا ہوں اجیر ہو کے یا غیر اجیر ہو کر زیادہ کارنامہ کر رہا ہوں؟ اور بھائی اجیر ہونے کی بھی گنجائش ہے دعوت اسلامی میں اور شریعت میں بھی، اور غیر اجیر کام کرنے کی بھی اجازت ہے اور ترغیب ہے اور صورت موجود ہے۔ دعوت اسلامی میں دونوں صورتیں ہیں۔ خلفائے راشدین 4 ہیں، 4 میں سے 3 بیت المال سے وظیفہ لیتے تھے۔ اب وہ نادان جو اجیروں کو اچھا نہیں سمجھتے ان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ یہ ہمارے آقا ہیں، صدیق اکبر ہمارے آقا ہیں، فاروق اعظم ہمارے آقا ہیں، مولا علی ہمارے آقا ہیں، ہمارے سردار ہیں، ہمارے بڑے ہیں، یہ بیت المال سے وظیفہ لیتے تھے۔ اگر دینی کاموں کے لیے اجیر ہونا جائز نہ ہوتا، درست نہ ہوتا، یہ کبھی نہ کرتے۔ صدیق اکبر تو خلافت ملنے کے بعد وہ اپنی تجارت پر جا رہے تھے، فاروق اعظم نے روکا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں تو گھر کا نظام چلانا ہے۔ فرمایا کہ یہ مسلمانوں کا نظام کون چلائے گا؟ اور پھر آپ نے صحابہ سے مشورہ کر کے آپ کو مشارہ دیا، سیٹ کیا تھا بیت المال سے۔ تو دینی کاموں کے لیے اگر کوئی اجیر ہوتا ہے تو تجھے کیا تکلیف ہے؟ جس کو ہے اس کو کہہ رہا ہوں، تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو دیتا ہے اس کو مشارہ، دعوت اسلامی دے رہی ہے نا، تو نہیں دے رہا نا اپنی جیب سے، تو کیوں روب جما رہا ہے؟ بھائی تو نگران ہے اس لیے، تیرا نگران تجھ پر روب جمائے تجھے اچھا لگتا ہے؟ نہیں لگتا نا اچھا، وہ نرم بات کرے اچھا لگتا ہے نا؟ اپنے ماتحت سے بھی اسی طرح بات کر۔ اجیرے تو کیا ہو گیا یار، اگر درست کام کر رہا ہے تو ٹھیک ہے یہ اجیر رہے گا، نہیں درست کرے گا کمزور کیفیت میں آئے گا تو فارغ ہو جائے گا، چار خود ہی فارغ کر دیں گے، جارہ مجلس والے خود ہی فارغ کر دیں گے۔ فارغ کر دیں، بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
بد اخلاقی کرنے کی اجازت نہیں ہے، فارغ کرنے کی اجازت جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق۔ تو خیر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیت المال سے وظیفہ نہیں لیتے تھے کیونکہ آپ بہت مالدار تھے، تو اگر دعوت اسلامی کا کوئی کام بغیر اجارے کے کرتا ہے تو بالکل اجازت ہے بھائی۔ اور اجیر تو دعوت اسلامی میں 5-10% ہوں گے، اس سے زیادہ ہیں بھی نہیں بھائی۔ کروڑوں کی دعوت اسلامی، اجیر کتنے؟ 50,000، تو کیا پرسنٹیج بنی؟ 5% بھی نہیں ہے اس لحاظ سے۔ تو اجیر کو بھی کام کرنے کی اجازت ہے، غیر اجیر کو بھی کام کرنے کی اجازت ہے۔ کون بہتر ہے، کون افضل ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ متقی ہے وہ زیادہ پرہیزگار ہے۔ کس کا کیا تقوی ہے، کس کی کیا پرہیزگاری ہے، یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا بھائی، ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔